بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی ہماری جو پوئم ہے وہ ولیم بلیک کی پوئم ہے. اس کا نام ہے جی لنڈن. یہ 1792 میں اس پوئم کو ولیم بلیک نے لکھا تھا اور یہ 1794 میں 1794 میں جو ان کا مجموعہ تھا سانگز آف ایکسپیرینس اس میں اس پوئم کو شامل کیا گیا. جس وقت یہ پوئم لکھی گئی ہے جی اس وقت برطانیہ میں جو سیاسی ماحول تھا اس کے بارے میں اگر تجزیہ کیا جائے تو اس وقت جو فرانسیسی انقلاب تھا جس کی ڈیوریشن ہے 1789 to 1799، یہ وہ وقت ہے جب برطانیہ میں فرانسیسی انقلاب کے اثرات بڑے نمایاں تھے اور برطانیہ کے اندر جو بادشاہت تھی اس کے خلاف ایک فضا قائم ہو گئی تھی اور جو حکومت تھی جو بادشاہت تھی وہ اس فضا کو ختم کرنے کی کوششوں میں لگی ہوئی تھی. یہ اس پوئم کا پس منظر ہے، یعنی جس ماحول میں اور جس وقت میں یہ لکھی گئی ہے. اس پوئم میں جی وہ جو ہے لندن کے جو رہنے والے لوگ ہیں ان کی جو افسوسناک سمپتھیٹک حالت ہے اس کے بارے میں وہ بات کرتا ہے اور وہ اس کو ایکسپوز کرتا ہے. اس پوئم میں اس کے علاوہ جو ولیم بلیک نے ایک چیز اور بیسک ظاہر کی ہے وہ یہ ہے کہ جو امیر لوگ ہیں اور جو غریب لوگ ہیں ان کے درمیان میں جو ایک بہت بڑی خلیج ہے اس کو جو ہے اس نے جو ہے بے نقاب کرنے کی کوشش کی ہے. یعنی وہ ولیم بلیک جو ہے وہ لندن کی خوبصورتی یا جو لندن کا بہت مشہور دریا ہے دریائے ٹیمز، وہ اس کا ذکر نہیں کرتا اس کی خوبصورتی کا یا رات کے وقت اس کے حسن کا، بلکہ وہ دھول مٹی غلاظت بیماری مطلق العنانی چائلڈ لیبر اور اس جیسی دوسری میں عصمت فروشی، یعنی ان کا ذکر وہ کرتا ہے اور وہ ان سب چیزوں کو اس شہر کے باسیوں کے لیے غلط تصور کرتا ہے. اسی نام سے ایک پوئم جو ہے وہ ولیم ورڈزورتھ نے بھی 1802 میں لکھی تھی اور اس نے جو ہے وہ اپنی جو اس کی ورڈزورتھ کی جو پوئم ہے اس میں اس نے شہر میں پیش آنے والے مسائل کو پورا امید انداز میں بیان کیا تھا. تو ورڈزورتھ جو ہے وہ انگلینڈ کے اچھے مستقبل کی امید کرتا ہے اور خواہش کرتا ہے کہ لندن کی ماضی کی شان و شوکت دوبارہ بحال ہو جائے گی. لیکن ولیم بلیک کی نظم لندن مایوسی بھرے انداز میں لندن کے ناخوشگوار اور تاریک حصے ہمارے سامنے لاتی ہے. یہ جو پوئم ہے جناب یہ چار لائنوں کے 4 سٹینزا پر مشتمل ہے اور اس میں آئیمبک ٹیٹرا میٹر ہے جی اور اس کی جو قافیہ بندی ہے وہ اے بی رائم سکیم جو ہے اس کی وہ اے بی ہے. اب سر ہم ڈائریکٹ جو ہے وہ پوئم کی طرف آتے ہیں اور پوئم جو ہے اس کا لائن بائی لائن انشاءاللہ اس کی ٹرانسلیشن اس کی کرتے ہیں ہم ایکسپلینیشن. تو وہ کہتا ہے جی پہلی لائن ہے آئی وانڈر تھرو ایچ چارٹرڈ اسٹریٹ. ہم جانتے ہیں کہ وانڈر کا مطلب ہوتا ہے یعنی آوارہ گردی کرنا، ایم لیسلی واک، ایم کے بغیر جو واک ہوتی ہے وہ وانڈرنگ کہلاتی ہے وانڈر. آئی وانڈر تھرو ایچ چارٹرڈ اسٹریٹ، یعنی وہ کہتا ہے کہ میں چارٹرڈ اسٹریٹ، ہر چارٹرڈ یعنی وہ اسٹریٹ جو جس کے ساتھ کانٹریکٹ کیا گیا ہو. چارٹرڈ کا مطلب کانٹریکٹ شدہ یعنی جو کانٹریکٹ میں ہو. تو چونکہ ہر گلی جو ہے وہ انڈسٹریل جو ہے اس کے ریولوشن کا شکار ہے اور وہ کانٹریکٹ ہر گلی میں ہو چکا ہے فیکٹریز کے ساتھ اور مل اونرز کے ساتھ. تو وہ اسی تناظر میں بات کر رہا ہے کہ میں ہر کانٹریکٹ شدہ گلی میں پھرتا ہوں نیئر ویئر دا چارٹرڈ تھیمز ڈز فلو، جہاں پر جو ہے دریائے ٹیمز مشہور دریائے ٹیمز جو ہے وہ بہتا ہے. اب دریائے ٹیمز کے قریب چارٹرڈ اسٹریٹ میں پھرتے ہوئے وہ ایک انوکھی چیز ایک عجیب چیز وہ نوٹس کرتا ہے اور اس کے بارے میں وہ تیسری لائن میں کہتا ہے کہ a mark in every face I meet،
یعنی وہ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ ایک چیز جو مجھے ہر چہرے پر نظر آئی، ایک چیز، ایک مارک، ایک نشان جو میں ہر چہرے پر دیکھتا ہوں، وہ کیا ہے؟ مارکس آف ویکنس، مارکس آف وو، یعنی کمزوری اور وہ مائزری، قسم پرسی، بری حالت، کمزوری اور بری حالت. اچھا جی، اس کے بعد جناب وہ دوسرا سٹینزا جو ہے وہ شروع کرتا ہے، کہتا ہے ان ایوری کرائی آف ایوری مین، ہر کرائی، ہر انسان کی، یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ تمام انسانوں کی جو چیخیں ہیں اس نظام کے اور ان چیزوں کے خلاف، اور ہر ایک نوزائیدہ، ایک چھوٹے بچے کی جو رونے کی آواز جس میں خوف ہے اس کے اندر، اور ہر آواز، ان ایوری وائس، ان ایوری بین یعنی جو گورنمنٹ کی طرف سے پابندیاں ہیں. چوتھی لائن میں کہتا ہے the mind forged manacles I hear، یعنی میں وہ آوازیں سنتا ہوں جو دماغ کو جکڑ لینے والی ہیں، اور وہ ایسی جکڑ جو انویزیبل ہے. یعنی اس ٹینزا میں وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اس دور کے لوگوں کی حالت اتنی ناگفتہ بے تھی کہ اس دور کے نظام کی بے حسی و سرد مہری پر چیخ رہے ہیں سارے، اور ہر شیرخوار بچہ انجانے خوف سے چلا رہا ہے. یعنی لوگوں میں اتنا حوصلہ نہیں کہ وہ اپنے حقوق کے حصول کی خاطر اور حکومت کی طرف سے عائد کی گئی پابندیوں کے خلاف آواز بلند کریں. ہر قدم پر وہ خود کو جبر کی نظر نہ آنے والی بیڑیوں میں جکڑا ہوا محسوس کرتے تھے، اور یہ زنجیریں محض ان کے ذہن کی پیداوار تھیں. یعنی یہ جو مائنڈ فورجڈ مینیکلز ہیں، یہ اس کی بات یہاں کر رہا ہے کہ یہ زنجیریں محض ان کے ذہن کی پیداوار تھیں، کیونکہ وہ اگر کوشش اور جدوجہد کرتے تو ان زنجیروں سے آزاد ہو سکتے تھے. تو وہ جو ہر مرد کی آواز، ہر بچے کے رونے کی آواز، ہر وائس میں جو چیز اس نے نوٹ کی ہے، جس کو سنا ہے، وہ ان زنجیروں کی آوازیں ہیں جو لوگوں نے انویزیبل کے طور پر اپنے ارد گرد جو ہیں وہ تخلیق کی ہوئی تھی. اچھا، اس کے بعد اگلے سٹینزا میں کہتے ہیں ہاؤ دا چمنی سویپرز کرائی، یعنی اس وقت کے انگلینڈ میں چمنیز کو صاف کرنے کے لیے جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس کی صفائی کے لیے ان کے اندر بھیجا جاتا تھا. تو وہ کہتا ہے کہ چمنی سویپر کی جو چیخیں ہیں، وہ ان چیخوں کے بارے میں کہتا ہے کہ ایوری بلیکننگ چرچ اپالز. ولیم بلیک اس بچے کی، چمنی سویپر کی چیخوں کو وہ چرچ کے جو حکام تھے، گرجے کے جو حکام تھے، ان کے خلاف وہ ان کو ڈسگسٹڈ کنسیڈر کرتا ہے. اپالز یعنی فیل ڈسگسٹڈ ایٹ لٹل بوائز کرائز، یعنی وہ ان چیخوں کو حکام کے لیے ایک شرمندگی کی بات تصور کرتا ہے. چمنی سویپر کے بعد اگلی وہ لائن میں کہتا ہے کہ اینڈ دا ہیپلس سولجر سائی، کہ جو یعنی ایک بدقسمت جو فوجی ہے، زخمی فوجی، وہ اس کی جو چیخ ہے، اس زخمی جو بے بس جو فوجی ہے، اس کی جو چیخیں ہیں وہ اتنی خوفزدہ ہیں کہ وہ رنز ان بلڈ ڈاؤن پیلس والز. رنز ان بلڈ کا مطلب ہے جی کریٹس سنسیشن، اور ڈاؤن پیلس والز کا مطلب ہے رنز تھرو دا والز آف دا رائل پیلس. یعنی جو اس کی فوجی کی جو چیخیں ہیں، بدقسمت زخمی فوجی کی، وہ بادشاہ کے محل کی دیواروں کو چیرتی ہوئی محل میں داخل ہو جاتی ہیں، لیکن اس بیچارے فوجی کی چیخیں بادشاہ کے کانوں تک نہیں پہنچتی. بیسیکلی وہ جو ہے وہ صرف گرجے کے حکام کے خلاف نہیں تھا، یعنی اوپر جو سویپر، چمنی سویپر کی بات کی ہے، بلکہ وہ بادشاہت کے نظام کے خلاف بھی تھا. وہ ان جنگوں کو پسند نہیں کرتا تھا جو دوسری قوموں کو غلام بنانے یا اپنی نااہل بادشاہت کو مضبوط کرنے کے لیے لڑی جاتی تھیں. بلیک کو ان فوجیوں پر بہت ترس آتا تھا جنہیں ایسی جنگوں میں استعمال کیا جاتا تھا. وہ کہتا ہے کہ ایک بدقسمت زخمی فوجی کی ان چیخ